بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص اور بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جو اس دنیا کو ایک نوالے میں سمیٹ کر کھا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا جانور جو ہماری زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے ہی جلیل القدر اور مقرب پیغمبر تھے۔ یہ تمام پیغمبروں میں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن پر فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا تھا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلیم اللہ بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت سے بات کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایت میں بہت ہی بہادر اور غصہ کرنے والا پیغمبر بتایا گیا ہے، لیکن ان کی ایک خوبی ایسی تھی، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں یا بہت کم لوگوں پر اس کی نظر پڑی ہے، اور انہوں نے اس بات پر غور کیا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بہت سارے سوالات وہ پوچھا کرتے تھے۔ انہی سوالوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچایا، اور ان کے سوالوں کی وجہ سے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ میرے کاموں پر صبر نہیں کر پائیں گے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے کام پر آپ صبر نہیں کر پائے اور آپ کو ان سے الگ ہونا پڑا تھا۔ اسی طرح ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ، اس دنیا کی تمام مخلوقات تیرے حکم کے خلاف ہو جائے اور تیرے احکامات کے خلاف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر پوری دنیا بھی میرے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، میں ان پہ ایک ایسا جانور چھوڑ دوں گا جو اس پوری دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، وہ جانور اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جانور میری بنائی ہوئی بہت سی چراگاہ میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ حدیث کا مفہوم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ یہ سن کر ہی انسان حیران رہ جائے گا کہ ایسا بھی کوئی جانور ہے جو اس اتنی بڑی دنیا کو اور اس کی تمام مخلوقات کو ایک ہی نوالے میں کھا کر ہڑپ کر جائے گا، اور پھر اس پر یہ اندازہ لگاؤ کہ وہ چراہ گاہ کتنی بڑی ہوگی جس میں وہ جانور چر رہا ہوگا، اور وہ جانور خود کتنا بڑا ہوگا جو اس پوری دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا۔ بے شک یہ جانور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، اور اللہ رب العزت تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی میری نافرمانی کرتا ہے یا میری اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، لیکن کسی کے بھی انکار کرنے سے یا اطاعت سے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اللہ رب العزت کی خدائی کم ہوتی ہے۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو ایک اور جانور کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور حدیث نبوی میں بھی ملتا ہے۔ اس جانور کو اللہ رب العزت نے قرآن میں دابۃ الارض کا نام دیا ہے، یعنی زمین کا جانور، اور یہ جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ جب قیامت آنے والی ہوگی، یہ جانور نہایت ہی عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا، اور اس کے اندر تمام جانوروں کی صفات پائی جائیں گی، یعنی اس کی دم کسی اور جانور جیسی ہوگی، اس کا منہ کسی اور جانور جیسا ہوگا، جسم کسی اور جانور جیسا ہوگا، آنکھیں کسی اور جانور جیسی ہوں گی، یعنی اس کا پورا جسم کسی نہ کسی جانور سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہ جانور نہایت ہی تیز رفتار والا ہوگا اور ان آبادیوں کا چکر لگائے گا جہاں پر اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ موجود ہوں گے، اور ان آبادیوں کے ارد گرد چکر کاٹ کر بھاگتا ہوا غائب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس جانور کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جانور کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا،
اور جیسے یہ اچانک ظاہر ہوگا ویسے ہی غائب ہو جائے گا۔ اس جانور کو بھی حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن جن آبادیوں کا چکر کاٹے گا وہاں پر عذاب اور زلزلے نازل ہوں گے، کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا اس وقت زمین پر مومنین کی تعداد بہت کم ہوگی اور زمین پر فاسق و فاجر اور کفار عوام کی اکثریت ہوگی۔ زمین کا نظام اس دور میں برباد ہو جائے گا اور لوگ کھلم کھلا فواحش اور گناہ کے کاموں میں عادی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کو محض ایک لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کی قدر بڑی ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں غور کرنا شروع کریں تو ہمارا دماغ جواب دے جائے، لیکن اس لفظ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی کبریائی بیان نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات اللہ رب العزت کے حکم کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور اسی طرح جب اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم کرنا چاہے گا تو محض کن کہے گا اور یہ پوری کی پوری کائنات اپنے آپ میں سمٹ کر بکھر جائے گی۔ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے بھی تیز چلے تو جو 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ کا سفر کرتی ہے، تو اس رفتار سے چلتے ہوئے بھی ہمیں اس کائنات کا چکر لگانے میں 96 بلین سال لگ جائیں گے۔ یعنی ہمیں اس پوری کائنات کے صرف ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں ہی 96 ارب سال لگ جائیں گے، بلکہ وہ کائنات جسے ہم ابھی تک دیکھ نہیں سکے وہ نہ جانے کتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ ہے میرے رب کی کبریائی اور اس کی عظمت کہ اس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان میرے ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہیں، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں میں جب چاہوں ختم کر دوں۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس پوری دنیا اور کائنات کی اہمیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ نہ جانے اس جیسی کتنی کائنات اللہ رب العزت بنا چکا ہے اور مٹا چکا ہے۔ اس لیے ہم جیسے حقیر لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، تب بھی اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔